بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر علی رضا جعفری۔ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں آج آپ کو بہت ہی ضروری اور اہم ٹاپک یعنی مصنوعی نسل کشی کے فوائد کے بارے میں بتاؤں گا کہ نسل کشی سے کون سے ایسے فائدے حاصل ہوتے ہیں، ہمیں مصنوعی تخم ریزی کرواتے ہیں، اس کے کون سے فوائد ہیں۔ تو ناظرین، اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو دوست، جو ناظرین، جو ویورز ابھی آج ہمارے چینل میں نیو آئے ہیں یا پہلی دفعہ شامل ہوئے ہیں تو ان کو میں ویلکم کرتا ہوں، اور ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ناظرین، مصنوعی نسل کشی، مصنوعی تخم ریزی کے فائدے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی آسان اور سستا طریقہ ہے، یعنی ایک سستے طریقے سے ہم بہت ہی اچھی نسل حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں ایک بہت ہی اچھی نسل حاصل ہوتی ہے، اور ایک ہم نے جانور رکھا ہو، اگر ہم نسل کشی کرواتے ہیں تو اس کے بچے بہت ہی خوبصورت اور اچھی نسل کے لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، نسل کشی کروانے سے ایک وقت کی بچت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وقت کم لگتا ہے، نسل کشی سے ہمارا وقت ضیاع کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہ جو سیمن ہوتا ہے، جو سیمن سٹور کرتے ہیں، نسل کشی کرتے ہیں، تو ناظرین یہ سیمن بیماریوں سے مکمل طور پر پاک ہوتا ہے۔ یعنی جب یہ جانور سے سیمن لیا جاتا ہے اس کے بعد لیبارٹریز میں یہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے، اور ایک بہت ہی اچھے لیول پر اس کو ٹیسٹ کر کے اس کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ نسل کشی کے قابل بنایا جاتا ہے۔ یعنی جب ہم جانور کو نسل کشی کرواتے ہیں تو اس میں کسی قسم کی بیماری نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگر ایک بل بہت ہی اچھی نسل کا ہے، یعنی ہمارے علاقے میں موجود نہیں ہے، میں مثال دے دیتا ہوں کہ ایک نسل ہے آسٹریلیا یا امریکن نسل، یعنی فریزین یا جرسی کی ہے، لیکن وہ ہماری پاکستان کی نسل نہیں ہے، تو ہم اس کا سیمن جب سٹور ہوتا ہے تو ہم امپورٹ کرواتے ہیں پاکستان میں، اور ایک اچھی نسل کا سیمن ہم جب پاکستان میں منگوا کر ادھر نسل کشی کر کے ہم گایوں سے ایک اچھی نسل لے سکتے ہیں۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک علاقے میں اگر ایک اچھا بل موجود ہے لیکن دوسرے علاقے میں وہ بل موجود نہیں ہے، تو ہم جو سیمن سٹور ہوتا ہے اس کو منگوا کے دوسرے علاقے میں نسل کشی کر کے وہاں بھی ایک اچھی نسل حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے اس کا۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگر ایک اچھی نسل کا بل ہے، اس کا ہم نے سیمن سٹور کیا لیکن وہ بل مر گیا ہے، تو ہم نے اس کے جو سیمن سٹور کیا ہے تو اس سے ہم ایک اچھی نسل حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے سیمن سے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ بل تھا، اچھا تھا، وہ مر گیا لیکن اس کے بچے جو ہیں، اس کے سیمن کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ سیمن سٹور تھا۔ سب سے بڑا فائدہ نسل کشی کا یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، سب سے بڑا فائدہ نسل کشی کا یہ ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اب پاکستان میں مہنگائی کا دور ہے۔ ہمارے ادھر دیکھا ہے ہم نے کہ مہنگائی کے دور میں اگر ایک بندے نے ایک گائے رکھی ہوئی ہے، 2 گائے رکھی ہوئی ہیں، تو وہ ایک علیحدہ سے بل افورڈ نہیں کر سکتا، بل کا خرچہ نہیں افورڈ کر سکتا۔ تو ناظرین، وہ نسل کشی کے ذریعے سے اپنے جانور کو نسل کشی کروائے اور ایک اچھی نسل حاصل کرے، تو اس کو علیحدہ سے اضافی خرچہ یعنی افورڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی بل کا اضافی خرچہ افورڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، البتہ ایک بندے کے پاس زیادہ جانور ہوتے ہیں تو وہ علیحدہ سے بل افورڈ کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک بندے کے پاس 100 یا 150 جانور ہوگا تو وہ علیحدہ سے ایک بل کا خرچہ افورڈ کر سکتا ہے۔ لیکن ایک بندے کے پاس اگر صرف ایک بل ہے یا 2 بل ہیں تو وہ علیحدہ سے ایک بل کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو اس سے ہم نے دیکھا نسل کشی سے ہمارے اضافی خرچے کی بچت ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آپ نے جب نسل کشی کروانی ہے تو 1-2 باتوں کا بہت ہی اچھی طرح خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے کہ آپ کا جانور پراپر ٹائم آف ہیٹ میں ہو۔ اس کے علاوہ آپ نے وقت پر AI کروانی ہے، وقت پر نسل کشی کروانی ہے۔ یعنی اگر آپ کا جانور ہیٹ میں آتا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ ایک اس کی ہیٹ ٹھیک ہو، ٹائم آف ہیٹ کا ٹھیک ہو، اور ٹائم پر آپ نے AI کروانی۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنے علاقے کا ایک پروفیشنل تجربے کار بندہ تلاش کرنا ہے جو اچھی طرح جانتا ہو، یعنی غیر تجربے کار بندہ نہ ہو نسل کشی کے لیے۔ ایک تجربے کار پروفیشنلی بندے سے، قابل بندے سے آپ نے یہ کروانی، کیونکہ اگر ایک قابل بندہ نہیں ہوگا تو وہ جب جانور کو AI کرے گا تو اندر راڑ لگتا ہے جب بچے دانی میں، تو اس سے زخم ہو جاتے ہیں یوٹرس میں، تو انفیکشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے بہت ہی خیال کرنا ہے کہ ایک پروفیشنلی اور ایک تجربے کار بندے سے آپ نے AI کروانی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، نسل کشی میں آپ سب سے بڑی بات کا یہ خیال رکھیں کہ ناظرین،
ہم یہاں پر پاکستان میں عموماً طور پر ہماری ساہیوال نسل ساہیوال بریڈ استعمال ہوتی ہے، اس کا سیمن استعمال ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ساہیوال میں آپ کو میں ایک بتاتا چلوں کہ 2 قسم کے سیمن ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ساہیوال میں ایک ہے لوکل سیمن، ایک ہے پروون۔ لوکل تھوڑا سا سستا ہوتا ہے، اچھا وہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں مکمل طور پر وہ فوائد یا وہ بینیفٹ نہیں ہوتے جو پروون میں ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے اپنے پیسوں کی بچت نہیں کرنی۔ اگر آپ نے ایک اچھی نسل لینی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اگر لوکل ساہیوال استعمال کروا رہے ہیں، لوکل ساہیوال کا سیمن اپنے جانور کو رکھوا لیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے پروون رکھوانا ہے، کیونکہ پروون نسل کا جو ہوتا ہے سیمن، اس کا جو بل ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے، اس کا ماں کا ریکارڈ بہت اچھا ہوتا ہے، اس سے اچھا دودھ آتا ہے، گوشت کی پیداوار اچھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ مکمل طور پر پروجنی ٹیسٹ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی کہ ہم نے ساہیوال میں پروون نسل کا جو ہوتا ہے بریڈ کا، پروون نسل کی بریڈ جو ہوتی ہے ساہیوال میں، اس کا سیمن رکھوانا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ تو ناظرین، ہماری ویڈیو کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تب تک لے اللہ حافظ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔